سے نوازا ہے، کتنی خوبیوں سے نوازا. انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا. ایک ایک کر کے خوبی کو گنتے جائیے اور دیکھتے جائیے. پڑھیے قرآن کی یہ آیت، الم نشرح لک صدرک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے اوپر سے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا جو بوجھ آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہا تھا. جس بوجھ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، جو آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہا تھا، کیا وہ بوجھ ہم نے آپ کے اوپر سے ختم نہیں کر دیا؟ اور اس کے بعد دیکھیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ نہ اسلام مٹے گا نہ آپ کا نام مٹے گا. کون کہتا ہے؟ جب تک لوگ اس دنیا میں وضو بناتے رہیں گے اور وضو بناتے وقت بسم اللہ کہیں گے تو وضو کے بعد کی دعا میں وہ آپ کا نام لیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. اور یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، آج تک وضو ہو رہا ہے اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ وضو ہوتا رہے گا. اور وضو کے بعد کی دعا میں محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کیا ہم نے آپ کے ذکر کو، ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کر دیا؟ جب تک وضو بنتا رہے گا اور وضو بنایا جاتا رہے گا، آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا. یعنی وضو قیامت کی صبح تک بنتا رہے گا تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام لیا جاتا رہے گا. کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ مسجد کی بلندی پر کھڑے ہو کر جب میرا کوئی بندہ اذان دے گا اور اذان کے کلمات بلند کرتے ہوئے جہاں میری عبودیت کا اعلان، جہاں میری معبودیت کا اعلان کرے گا، جہاں مجھے اللہ ماننے کا اعلان کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں وہ میری وحدانیت کا اقرار کرے گا، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اس کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ میرے نام کے بعد آپ کا نام نہ لے لے. اشہد ان محمد رسول اللہ، جب تک وہ آپ کے نام کے، میرے نام کے بعد آپ کے نام کا ذکر نہ کر دیں، اس کی اذان بھی مکمل نہیں ہوگی. کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ جب تک کائنات کے اس کائنات عارضی پر میرا نام لیا جاتا رہے گا، آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا. اور اذان قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی تو آپ کا نام بھی قیامت کی صبح تک لیا جاتا رہے گا. کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ اذان لا الہ الا اللہ پر ختم تو ہو جائے گی، میرے نام پر اذان ختم تو ہو جائے گی، لیکن اذان کے بعد کی دعا میں میرا بندہ آپ کا نام لے گا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ. وہ اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا تو آپ کا نام لے گا. اے میرے حبیب، کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو خوبیوں اور بھلائیوں سے نوازا ہے. اتنی خوبیاں اور اتنی بھلائیاں ہم نے آپ کے جھولے میں، آپ کے دامن میں ڈال دی ہیں کہ کوئی ان کو گن ہی نہیں پائے گا. آپ کا نام و نشان مٹ ہی نہیں سکتا ہے. کون کہتا جب تک میرا نام باقی رہے گا آپ کا نام بھی میرے نام کے ساتھ چلتا رہے گا؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اشارہ کر رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا. اذان کے بعد کی دعا بھی قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی تو نبی کا نام بھی لیا جاتا رہے گا. چلیے مسجد میں آ گئے، نماز پڑھیے. اے میرے نبی، کون کہتا ہے
کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. جب تک دنیا میں نماز قائم رہے گی اور نماز پڑھی جاتی رہے گی آپ کے نام کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. اگر میرا بندہ اللہ اکبر کہہ کر اگر کھڑا ہو جائے گا اور میرا نام لے کر میری کبریائی بڑائی کا اعلان کر کے کھڑا ہوگا اور میری حمد و ثنا بیان کرے گا, اللہم باعث بینی و بین خطایا یا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جہاں وہ حالت قیام میں میری کبریائی, میری بڑائی, میری حمد و ثنا بیان کرے گا, قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی, اس کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اتحیات میں بیٹھ کر آپ کا نام نہ لے لے, السلام علیکہ ایھا النبی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. جب تک وہ آپ کے نام کا ذکر نہ کر دے, آپ پر درود نہ بھیجے, آپ کی رسالت کا اقرار نہ کر لے, تب تک اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہو سکتی ہے. انا اعطیناک الکوثر, اے میرے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے, ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں سے اور بہت سی بھلائیوں سے نوازا ہے. کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ یہ خوبیاں, یہ بھلائیاں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں. دیکھ لیجیے آپ کتنا نام لیا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. 1400 سال کے بعد آج بھی کسی ملک کے بادشاہ کا نام صرف اس کی زندگی میں لیا جاتا ہے, یا اچھے کام کیے ہیں تو اچھے انداز میں اس کے مرنے کے بعد بھی کبھی کبھی, اور برے کام کیے ہیں تو برائیوں کے ساتھ کبھی کبھی, لیکن صرف اسی ملک کے لوگ جس ملک کا وہ بادشاہ رہا ہے بس. لیکن 1400 سال گزر جانے کے بعد محمد رسول اللہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال گزر گئے. 1400 سال کے بعد صرف ہندوستان ہی میں نہیں, صرف پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہی نہیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر چلے جائیے, ورلڈ کا ریکارڈ دیکھیے, آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں پر, آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اتنا بڑا حکمران جس کی حکمرانی انتقال کے 1400 سال کے بعد بھی چل رہی ہو, اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک اس کی حکومت ہمارے دلوں پر چلتی رہے گی. انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے, انسائیکلوپیڈیا میں لکھتا ہے, ایک لمحہ یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس وقت اس سیکنڈ میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا. اس وقت ہماری گھڑی میں 1:55 ہو رہا ہے, اس وقت بھی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں فجر کی اذان کا وقت ہو چکا ہوگا, کسی جگہ پر ظہر کا وقت بھی ہوگا, دنیا کے کسی خطے میں اس وقت عصر بھی ہو رہی ہوگی, اور دنیا کے کسی خطے میں اس وقت مغرب بھی ہو رہی ہوگی, اور کہیں عشاء بھی ہو رہی ہوگی. یعنی اس وقت رات کے 1:55 پر بھی وہاں اذانوں میں نبی اکرم کا نام لیا جا رہا ہوگا, اشہد ان محمد رسول اللہ. آدھے منٹ کے بعد پھر کہیں قائم ہو رہا ہوگا, وہاں نام لیا جا رہا ہوگا, پھر 1 سیکنڈ کے بعد کہیں اور نام اذان ہو رہی ہوگی, پھر 1 سیکنڈ کے بعد کہیں اور ٹائم. انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر کہتا ہے 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا کہ وہ سیکنڈ خالی ہو جس میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے, اتنا بلند کر دیا ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی آپ کا نام اس دنیا میں سے غائب نہیں ہوتا, آپ کا نام خالی نہیں جاتا, آپ کو یاد نہ کیا جاتا ہو, آپ کو ہر وقت ہر سیکنڈ یاد کیا جا رہا ہے, آپ کا ذکر بلند ہو رہا ہے. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کافرین مکہ جو کہہ رہے کہنے دو, ہم نے تو آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ مقام, یہ مرتبہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو.
آئیے ایک اور ناحیے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں کیا کہا؟ آپ کی پوری زندگی کو کس طریقے سے ہم تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اللہ نے صرف اپنے نبی کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ ہم جھگڑتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، ہم جھگڑتے ہیں روزہ کیسے رکھیں، ہم جھگڑتے ہیں حج کیسے کریں، ہم جھگڑا کرتے ہیں زکوٰۃ کیسے دیں۔ اللہ نے کہا کہ نماز اور روزے کا جھگڑا تو چھوڑو، تمہیں اٹھنا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی اٹھتے تھے، تمہیں بیٹھنا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی بیٹھتے تھے، تمہیں سونا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی سوتے تھے، تمہیں کھانا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی کھاتے تھے، تمہیں چلنا بھی ویسے پڑے گا جیسے ہمارے نبی چلتے تھے۔ تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، شادی، بیاہ، زندگی کے تمام معاملات، جب تک تم اس میں ہمارے نبی، ہمارے رسول کی زندگی کو آئیڈیل اور ماڈل نہیں مانو گے، ہم تمہاری عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم جھگڑ رہے ہیں نماز کیسے پڑھیں، وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے میرے مولوی نے پڑھی، وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے ہمارے امام نے پڑھی، وہ کہتا ہے ایسے پڑھو جیسے ہمارے پیر نے پڑھی، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ اور اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ہے۔ تم نماز اور روزے کی بات کرتے ہو، تمہیں لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ بھی ویسے کرنا ہے جیسے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ تم اتنی بڑی بڑی عبادتوں کی بات کرتے ہو، ہم تو لیٹرین جیسی ایک معمولی چیز بھی ویسے چاہتے ہیں جیسے تمہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے کے لیے تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل اور نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا صاحب بات تو آپ کی بہت صحیح ہے، بات تو صحیح کر رہے ہیں، سب کے حلق میں اتر رہی ہے، لیکن صبح اٹھیں گے پھر کہیں گے قرآن سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، قرآن ڈائریکٹ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اگر مسلمان ہو کر ایسے جملے بولو گے تو پھر غیر مسلموں کو تبلیغ کیسے کرو گے؟ تم تو پیدا ہی اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہوئے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے کہا مومنو تم ایک بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جو قوم دوسروں کی امامت کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم دوسروں کو دعوت و تبلیغ کے لیے پیدا ہوئی تھی، افسوس ہے کہ مولانا جرجیس کو آج اپنے ہی قوم کے لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے اور ٹوپی پہن کے بیٹھے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کرنا پڑ رہی ہے۔ جو قوم دوسروں کو تبلیغ کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو قوم دوسروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، دوسروں تک اسلام پہنچانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آج اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہوگی کہ آج ہمیں مسلمانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہو اور ہمیں مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا پڑ رہا ہو۔ بھائی یہ ڈسٹرب ختم ہو جائے تو بتا دیجیے گا۔ لوگ تمہارے ہیلی کاپٹر کو دیکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ تقریر سنیں گے۔ بس ہو گئے جنت الفردوس میں جاؤ گے اب سیدھے۔ تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے رسول کے مقام کو سمجھیں۔ رسول ہیں کون؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسی کوئی شخصیت ہے جس پر اتفاق کیا جا سکے محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر؟ کوئی بات ہوگی، ہمارے چاہنے والے اور ہمارے مرید کہیں گے کہ مولانا جرجیس کی بات مان لو، دوسرے مولانا کے مرید کہیں گے نہیں ہمارے مولانا نے صحیح کہا اس کی بات مان لو۔ ایک کہے گا میرے بزرگ کی بات مانو وہ صحیح، دوسرا کہے گا نہیں میرے بزرگ کی بات مانو وہ صحیح۔ میرے بھائیوں یہ اختلاف تو رہے گا،
تمہارے بزرگ کو میں اپنا بزرگ نہیں مانتا، میرے بزرگ کو آپ اپنا بزرگ نہیں مانتے، تمہارے مولوی کی بات میں نہیں مانتا، میرے مولوی کی بات آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے یہ اختلاف چلے گا، لیکن پھر فیصلہ کرے گا کون؟ کوئی ایک شخصیت تو ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ بھی مانیں ہم بھی مانیں، اور جس پر سب لوگ آنکھ بند کر کے فیصلہ کر لیں کہ نہیں ان کی بات مانیں گے، نہیں یہ ہمارے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں، یہ آپ کے بھی بزرگ ہیں اور ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ مجھے بتاؤ ایسی شخصیت سوائے محمد رسول اللہ کے کوئی ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ تمہارے ہمارے؟ نہیں میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں، نہ حنفی نہ مالکی نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی نہ شافعی نہ اہل حدیث نہ بریلوی نہ شیعہ نہ سنی، سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سراخوں پر ان کی بات کو مانا جائے گا، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ تو ایک شخصیت، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس مقام کو سمجھو کہ بات مانی کس کی جائے گی۔ تم بات کرتے ہو نماز اور روزے کیسے رکھے جاؤ پڑے جائیں، ہم نے تو اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا ہنسنا کھیلنا کودنا، یہاں تک کہ پیشاب و پائخانہ شادی اور بیاہ، زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں پیشاب اور لیٹرین قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو اتنی دور چلے جایا کرو کہ جہاں کوئی نظر نہ آئے، اور درختوں کی آڑ میں بیٹھ کر تم اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کم سے کم 3 پتھر یعنی 3 مٹی کے ڈھیلے یا پتھر سے کم میں استنجا نہ کرے، پیشاب اور لیٹرین نہ کرے، کم سے کم 3 پتھر ہونا چاہیے، 3 ڈھیلے۔ تو جب حضرت سلمان فارسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر جب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا، تو یہودیوں نے کہا تھا کہ آئے سلمان کیا اتنی جاہل قوم ملی ہے تمہارے نبی کو جو پیشاب و پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتی؟ اتنی اجڑ قوم ملی ہے تمہارے نبی کو جس کو پیشاب و پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کم سے کم 3 پتھر استعمال کر لیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اے یہودیوں تم اپنی ماں کے پیٹ سے یہ سب سیکھ کر نہیں آئے تھے، تم جب بڑے ہوتے گئے تو تمہاری ماں تمہیں بتاتی گئی بیٹا ایسے بیٹھو، بیٹا ایسے اس ہاتھ کا استعمال کرو، اس ہاتھ سے برتن پکڑو، تم اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسا رسول ملا جو ماں باپ کی طرح ہم پر شفقت کرتا ہے، اور ماں باپ جس طریقے سے انگلی پکڑ کے چلنا اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں اپنی اولاد کو سب کچھ، اسی طریقے سے ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے پانی پیو، ایسے کھڑے ہو کر چلو، اور لیٹرین کی ضرورت ہو تو اتنی دور چلے جاؤ کہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو، اور پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر پانی نہ مل سکے تو 3 طاق ڈھیلوں کا کم سے کم استعمال کرو استنجے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماں باپ کی طرح ہمیں سکھانے والے نبی ملے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس نبی نے ہمیں پیشاب و پائخانہ کرنے تک کا طریقہ بتایا ہو اس نے ہمیں نماز نہیں بتائی ہوگی، اس نے ہمیں روزہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں حج نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں زکات دینے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں شادی کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں مردوں کی فیلڈ کیا ہے اور عورتوں کی فیلڈ کیا ہے کیا یہ نہیں سکھلایا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے حبیب، اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل رکھا ہے، نمونہ رکھا ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا ظہر کی 10 پڑھی تھی کہ 12 پڑھی تھی، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا عشاء کی 7 پڑھی تھی کہ 17 پڑھی تھی، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تراویح 20 پڑھی تھی کہ 8 پڑھی تھی۔ میں کسی چیز کو نہ صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں نہ میں مفتی ہوں، اتنا جو میں بس جو بتانا چاہ رہا ہوں کوئی آدمی اپنے اوپر نہ لے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا، قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا کہ تو نے یہ نماز اس طرح پڑھی
یا نہیں جس طرح میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس لیے کہ میں نے آئیڈیل اور نمونہ کسی ملا، مولوی، پیر، ولی، امام، محدث کو نہیں بنایا تھا، ہم نے آئیڈیل اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ یہ پوچھے گا اللہ مہر کس کی؟ امریکہ کی مہر لگا دو اپنے نوٹ پر، جبکہ کرنسی وہاں کی مہنگی ہے، آپ کے ملک میں چل جائے گا وہ نوٹ؟ نہیں چلے گا۔ اب آپ کو اتنی لمبی، اتنی اسٹینڈرڈ مہر لگی ہے امریکہ کی، پھر بھی نہیں چل رہا، نہیں چلے گا۔ کیوں؟ آپ کے ملک میں آپ کی کرنسی چلے گی، چاہے اس کی قیمت گھٹیا ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، رکعتوں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، مہر چلے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں ایسے من گھڑت قصے کیسے لکھ دیتے ہیں۔ ایک کتاب پڑھ رہا تھا، لکھا ہمارے بزرگ ایک دن میں 2000 رکعتیں پڑھتے تھے، 2000 رکعتیں پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ اور اس کتاب میں نیچے لکھا ہے بہاوڑو تمہارے یہاں پر بھی کوئی ایسا ولی پیدا ہوا ہے جو ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں پڑھتا؟ خوش ہوتے ہیں لوگ ایسے قصے اور کہانیاں سن کر۔ میں نے کسی جلسے میں کہا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے، الحمدللہ ایسا کوئی آدمی ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا جو ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں پڑھتا تھا۔